السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو بیٹا آج ہم نے جو ہے وہ سورۃ جو ہے انفال کا 1040 الف اس کو انشاءاللہ لذیذ دیکھنا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ولا اور نہ یحسبن اور نہ خیال کریں الذین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا سبقوا کہ وہ سبقت لے جائیں گے، یعنی کہ وہ بھاگ نکلے ہیں۔ انہم بے شک وہ لا نہیں یعجزون وہ ہرگز عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور کافر یہ نہ خیال کریں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں، وہ اپنی جانوں سے ہم کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَعِدُّوا اور تیار کرو لہم ان کے لیے جہاں تک تم طاقت رکھتے ہو، قوت رکھتے ہو، من سے قوت کے ذریعے یعنی کہ مال کے ذریعے، ومن اور سے رباط خیلی اور گھوڑوں کو تیار رکھنے سے، ترہبونا تو اس سے کیا ہوگا، ہیبت بیٹھی رہے گی، بھی ساتھ اس کے عدو اللہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں پر، وعدوکم اور تمہارے دشمنوں کے اوپر، وآخرین اور علاوہ، وآخرین اور دوسرے، من دونہم ان کے علاوہ، تمہارے اور اللہ کے دشمنوں کے علاوہ اور جو دشمن ہیں ان کے دلوں میں بھی جو ہے وہ ہیبت بیٹھی رہے گی۔ لا جسے نہیں، تعلمونہم جسے تم نہیں جانتے، لیکن اللہ یعلمہم جانتا ہے انہیں، وما اور جو کچھ بھی تنفقو تم خرچ کرو گے، من سے شیئن کسی بھی چیز سے، فی میں سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، یوفا پورا دیا جائے گا، الیکم تمہیں، وَأَنْتُمْ اور تم لا نہیں تو ظلمون اور تم ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے اور ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو، تاکہ اس سے خدا کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور دوسرے ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے لیکن اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اور جو کچھ بھی اچھا ان کے ساتھ کیا رہے گا، ان کے دلوں پر جو ہے ہیبت بیٹھی رہے گی اگر ہم تیاری رکھیں گے، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو کسی بھی چیز میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں تو تمہیں اس کا پورا اجر دیا جائے گا، اور تم ذرا برابر بھی جو ہے وہ ظلم یعنی کہ نقصان نہیں کیا جائے گا تمہارا، تمہیں پورا اس کا اجر دیا جائے گا۔ وَإِنْ اور اگر جَنَحُوا وہ مائل ہوں لِلسَّلْمِ صلح کی طرف، فَجْنَحْ پس آپ بھی مائل ہو جائیں لہا اس کے لیے، وَتَوَکَّل اور بھروسہ رکھیے علی اللہ اللہ تعالیٰ کے اوپر، انہو بے شک وہ ہوا وہی ہے جو سمیع سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اسی کی طرف مائل ہو جاؤ، اور خدا کے اوپر بھروسہ رکھو، بے شک وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یعنی کہ اگر وہ آپ کے ساتھ دھوکہ کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ تو ان کے ساتھ ان کے اعمال سے باخبر ہے۔ وَإِنْ اور اگر یریدو اور اگر وہ ارادہ کریں گے، این یہ کہ یخدعوک کہ وہ دھوکہ دیں آپ کو، فَإِنَّ پھر بے شک حسبک اللہ پھر کافی ہے آپ کو اللہ، والذی اللہ وہ ذات ہے جس نے ایدک مدد کی آپ کی، ایدک یا جو ہے وہ تقویت بخشی آپ کو، بنصرہ اپنی مدد کے ساتھ، وبالمؤمنین اور مومنوں کی جماعت کے ساتھ آپ کو تقویت بخشی، وَأَلَّفَ اور محبت ڈال دی بین درمیان قلوبہم ان کے دلوں میں، لو اگر انفقتا تم خرچ کرتے، ما جو کچھ بھی، فی الارض جو کچھ بھی زمینوں میں ہے، جمیعا سارا کا سارا، ما نہ الفتا نہ آپ محبت ڈال سکتے، بین درمیان قلوبہم ان کے دلوں میں، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے الف محبت ڈال دی بینہم ان کے دلوں میں، انہو بے شک وہ عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنے ایک اور کرم نوازی کو جو ہے وہ یاد کروا رہے ہیں کہ اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے، اور مگر خدا ہی نے ان میں الفت ڈال دی، بے شک وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ یعنی کہ محبت کا ڈال دینا بھی یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ودیت کی جاتی ہے کسی کے دل میں، اگر کسی کے لیے محبت ڈال دی جاتی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جب ایمان لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دلوں میں آپس میں محبت ڈال دی، حالانکہ اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنی مرضی کوشش کر لیتے وہ ان کے دلوں میں جو ہے آپس میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے، یعنی کہ اللہ ہی کے جو ہے وہ اعزاز ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی جو کرم نوازی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے جو محبت کا جو ہے دل میں پیدا ہو جانا ہے۔
اس کے بعد یا ایھا النبی، اے نبی، حسبک اللہ، کافی ہے آپ کو اللہ، و من اتبعک، اور ان لوگوں کو جو تبعک، جو پیروی کرتے ہیں آپ کی، من المؤمنین، مومنوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، خدا تم کو اور مومنوں کو جو تمہارے پیرو ہیں کافی ہے۔ یعنی کہ اگر وہ لوگ دھوکہ کرنا چاہیں یا فریب دیں یا نقصان پہنچانا چاہیں نبی کو، تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی کو اور مومنوں کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں انہیں ہر حال میں، ہر دور میں، ہر وقت جو ہے وہ کافی ہے، انہیں اللہ کے سوا اور کسی کی مدد یا اعانت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے دیکھیں، پہلے بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کافر جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ جو ہے نبی کو یا اللہ کو ہرا دیا، تو وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں، کیونکہ وہ اپنی چالوں سے کبھی بھی اللہ کو جو ہے وہ عاجز نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے پھر جہاد کی تیاری کے لیے اس اگلی آیت میں فرمایا کہ اور اپنے جو ہے وہ جہاد کی تیاری کرو، اور کس طرح سے تیاری کرنی ہے کہ ایک تو مال، یعنی کہ جو ہے وہ فوج کو تیار کرنا ہے، اور دوسرا فوج کے تیار کرنے کے ساتھ ساتھ گھوڑوں کو بھی تیار رکھنا ہے، تاکہ اس سے جب یہ تیاری ہوگی تو اس سے کیا ہوگا کہ جو ہے وہ اللہ کے دشمن اور مسلمانوں کے دشمن، اس کے علاوہ اور وہ لوگ جنہیں ہم نہیں جانتے، کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں جو رعب ڈال دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ تو ان کو جانتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ بھی تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا پورا پورا اجر دے گا، اور تمہارے ساتھ ذرا بھی جو ہے وہ ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ کوئی تمہارے جو ہے اجر میں سے کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اس کے بعد اگر جو ہے وہ کافر جو ہے صلح کی طرف مائل ہوں، تو نبی کو حکم دیا کہ وہ بھی جو ہے وہ صلح کی طرف مائل ہو جائیں، اور توکل کرنا ہے کس کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر، کیونکہ وہی جو ہے سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اگر اس صلح کے معاہدے کے بعد وہ پھر یہ چال چلیں کہ ہم نبی کو دھوکہ دے دیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پھر اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ ہی کافی ہے۔ اور ان لوگوں کے دیکھیں کہ وہ اللہ کے جس نے آپ کی مدد کی تھی بدر کے دن، اور جو ہے اپنی نصرت کے ساتھ، اور جو ہے آپ کو مومنوں کے ذریعے سے بھی تقویت بخشی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی۔ یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں کے درمیان، یعنی کہ اوس و خزرج کے درمیان، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مختلف قبائل کے درمیان جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں جو ہے الفت اور باہمی جو ہے محبت پیدا کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے کہ ان کے دلوں میں محبت ڈال، تو کبھی بھی نہیں ڈال سکتے، چاہے کہ تم زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی خزانے ہیں تمہارے پاس، تم سارے کے سارے خرچ کر دیتے، تب بھی ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اور ان لوگوں کو جو آپ کی پیروی کرتے ہیں مومنوں میں سے، ان سب کو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کافی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔